السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق سے ایپیسوڈ نمبر 50واں سبق ہے یہ مشکوٰۃ المصابیح کے حوالے سے، جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اس میں ہمارے اس لیسن میں حدیث نمبر 3332 سے لے کر 3341 تک انشاءاللہ زیر مطالعہ رہیں گی، اور فوکس ہمارا ترجمے پہ ہوگا انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، کتاب النکاح کا وسیع و عریض سلسلہ جاری ہے، اور اس ضمن میں جو ابواب ہیں مختلف احکام و مسائل پر احادیث کو لیے ہوئے، وہ ماشاءاللہ فصول جو کہ مختلف فصول ہیں ان میں وہ منقسم حدیث ہیں۔ تو آج ہم، جیسا کہ گزشتہ سبق کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ عدت کے حوالے سے احادیث آ رہی تھیں، اور عدت کا معاملہ بڑا ہی اہم ہے۔ ہماری یہاں جو عملی زندگی ہے اس میں ہر ایک کو، خواتین کو خاص طور پہ پالا پڑتا ہے مسلسل اپنی زندگی میں، اور خاص طور پر نکاح کے بعد بھی، اور نکاح سے پہلے کے جو اوقات ہیں وہ بھی شریعت نے چاند کے حساب سے مقرر کیے ہیں۔ آتے ہیں اسی حوالے سے آج کی یہ جو ہماری پہلی حدیث ہے سبق میں، وہ دیکھتے ہیں کون سی ہے۔ براہ راست کتاب سے ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ اس باب کی، باب العدہ، عدت کے بارے میں یہ دوسری فصل ہے، الفصل الثانی، اور پہلی حدیث ہمارے پاس عن زینب بنت کعب، زینب بنت کعب سے یہ مروی روایت ہے کہ ان الفریعۃ بنت مالک بن سنان، کہ وہ کہتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ فریع بنت مالک بن سنان، مالک بن سنان کی بیٹی فریع، وہی اخت ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، جو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ فریع بنت مالک بن سنان وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ اس بارے میں یہ ذکر کرتی ہیں کہ اخباراتھا، کہ اس نے، یعنی فریع بنت مالک بن سنان جو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، اس نے انہیں خبر دی، کس کو؟ جو کہ راویہ ہیں زینب بنت کعب، ان کو، کہ انہا جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ کون؟ ابو سعید خدری کی بہن فریع بنت مالک بن سنان۔ اچھی طرح یہ سن لیجئے، اور زینب بنت کعب یہ بیان کر رہی ہیں رضی اللہ عنہا، کہ وہ آئیں اللہ کے رسول کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، تسألہ، آپ سے پوچھ رہی تھیں کہ ان ترجع الی اہلہا فی بنی خدرۃ، آپ سے یہ پوچھ رہی تھیں کہ وہ جا سکتی ہے اپنے اہل خانہ، یعنی اپنے خاندان کی جانب بنو خدرہ میں۔ بنو خدرہ یہ قبیلہ تھا نا جس سے ابو سعید خدری، اسی طرف نسبت ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا وہ اپنے خاندان کے پاس جا سکتی ہیں، لوٹ سکتی ہیں، کس لیے؟ عدت گزارنے کے لیے، اپنے خامند کا گھر چھوڑ کر۔ فإن زوجہا، اس لیے کہ مسئلہ یہ ہوا کہ ان کا جو خامند تھا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن کا،
खराज फी तलब, अस्सलामुअलैकुम उस्ताद मोहतरम, स्क्रीन शो नहीं हो रही हदीस वाली। ये अच्छा, अच्छा किया आपने बता दिया। हाँ जी, अब बताइए। जी अब हो गई, क्लियर जज़ाकल्लाह है, खैर। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। अन ज़ैनब बिन्त काब, ज़ैनब बिन्त काब रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, अन्नल फुरैयता बिन्त मालिक बिन सिनान, कि फुरैया बिन्त मालिक बिन सिनान वहिया उख्त अबी सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु, जो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन थी, अखबरा था, उन्होंने उन्हें खबर दी, यानी रवायत करने वाली राविया को, ज़ैनब बिन्त काब को, कि अन्ना जात इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तस आलूहू आपसे पूछने के लिए, अंतर इला अहलिहा, कि क्या वो ये कि वो जा सकती लौटती है, लौट सकती है, जा सकती है, इला अहलिहा अपने खानदान वालों की तरफ, अपने घर वालों की तरफ, मेके वगैरह की जानब, फी बनी खुदरा था, बनु खुदरा कबीला में, फ़इन्ना ज़ौजहा खरज फी तलब अअबुदिन लहू, इसलिए कि हुआ ये कि उनका जो खामन था वो निकला अपने गुलामों की तलाश में, फी तलब अअबुदिन, अब्दुन से उसकी जमा आबुद, अफ़उलिन, अफ़उलिन की जगह अफ़उलिन, फी तलब आबुदिन लहू, अफ़उल, अफ़उल एक ना वजन है जमा का, अफ़उल आबुद, फी तलब आबुदिन लहू, अपने गुलामों की तलाश में वो निकला उनका खामद, अब कऊ यानी अबकू, हाँ, फी तलब आबुदिन लहू, अबकू जो भाग गए थे उससे, फ़क़तलू, तो जब तलाश के लिए निकला तो उन्होंने, गुलामों ने, गोया कि उसने गुलामों को देख लिया तो गुलामों ने क्या किया, मिलकर अपने मालिक को कत्ल कर दिया। फ़क़तलू हो, तो उन गुलामों ने अपने उस मालिक को कत्ल कर दिया, यानी इनके खामद को। कालत कहती हैं, फ़सालतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अनर्जिअ इला अहली, कि मैं क्या चली जाऊं अपने घर वालों की तरफ, वालिदैन या मेके बहन भाइयों की जानब, फ़इन्ना ज़ौजी लम यत्रुकनी फी मंज़िलिन, कि मेरा जो खामन था उसने ना छोड़ा मुझे घर में, यमलिकु जिसका वो मालिक था, वला नफ़क़तिन, और ना नानो नफ़का में, इसलिए कि जिस घर में मेरे खामद ने छोड़ा वो उनका घर भी नहीं था अपना, और ना ही को मेरे पास कोई नानो नफ़का है कि जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं यहाँ। फ़काल, तो कहती हैं कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना मामला मेरा, नाम, तो उन्होंने फरमाया कि हाँ तुम जा सकती हो। फनसरफ, तो मैं लौटी पलटी वहां से, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा कुन्तु फिल हुजरते औ फी अल मस्जिद, यहाँ तक कि अभी जब कि मैं हुजरा में ही थी, या मस्जिद में, या मस्जिद के करीब, या मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में ही थी, कि दानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दोबारा बुलाया। फ़काल, और फरमाया, को सीफी बैते, के तुम ठहरी रहो अपने ही घर में, हत्ता यबलुगल किताब अजलहू, यहाँ तक के पहुंच जाए किताब, यानी लिखा हुआ टाइम या वक्त मुकर्रर, प्रेस्क्राइब्ड टाइम जो है इद्दत का, अजलहू अपनी इंतहा को, यहाँ तक कि इद्दत पूरी हो जाए अपने घर में ठहरी रहो। कालत, कहती हैं बाद में, फा तदत्तु फी है, तो फिर मैंने उसी घर में ही उनके जैसा भी था, मैंने जैसे मुमकिन हुआ मैंने वहीं इद्दत गुजारी, अरबात आशुरिन वाशरा, 4 महीने और 10 दिन की। रवाह मालिक व तिरमिज़ी व अबू दाऊद व नसाई व इब्न माजा व दारमी। इतने मुहद्दिसीन ने 1 2 3 4 5 और 6 इन्होंने इस हदीस को अपनी कुतुब सुन्ना या कुतुब हदीस में इसको रिवायत किया है। इस हदीस की सनद सही है और अल्फाज जो हैं उनको सीफी बैत के हत्ता यबलुगल किताब वजला,
کہ اپنے گھر میں ٹکی رہو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے، اس کو انڈر لائن کیجئے اور آگے اگلی روایت کی طرف آئیے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں داخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، ہینا توفی ابو سلمہ تھا، اس وقت کے ابو سلمہ یعنی میرے پہلے شوہر جو ہیں وہ فوت ہو گئے، وقت جعلت علیہ صابرا، اور تحقیق میں نے اپنے جعلت علیہ اپنے اوپر لگایا ہوا تھا، صابرن کڑوا تیل، میں نے اپنے آپ پر کڑوا تیل جسم پر لگایا ہوا تھا۔ فقال، آپ نے فرمایا ما ھذا یا ام سلمہ تھا، آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ یہ کیا ہے؟ قلت، تو میں نے کہا انما هو صابر، میں نے کہا انما هو صابر، اے اللہ کے رسول یہ کڑوا تیل ہے، یہ ایلوے کی بوٹی ہوتی ہے بڑی سخت انتہائی کڑوی قسم کی، اس کا تیل نکالتے ہیں۔ صابرن سے مراد انتہائی کڑوی پودا ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاں اس کو تما بھی بولتے ہیں یا اک، پتہ نہیں آپ کو علم ہے کہ نہیں، وہ سبز رنگ کا، اس میں سے اس کے پتوں کو توڑا جائے تو میں سے دودھ نکلتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف قسم کی بوٹیاں ہیں، پودے ہیں بڑے کڑوے، صابرن کہتے ہیں ہر کڑوا پودا انتہا درجے کا، لیسا فیہ طیب، اس میں کوئی خوشبو وغیرہ بھی نہیں۔ فقال، آپ نے فرمایا انہ یشب الوجہ، خوشبو تو نہیں ہے، کڑوا بھی ہے، لیکن بے شک یہ جو تیل ہے یہ چہرے کو چمکا دیتا ہے، یشب الوجہ، جیسا کہ گویا میک اپ کیا ہوتا ہے۔ فلا تجعلیہ الا باللیل، تو اس کو نہ لگایا کرو، اگر لگانا بھی ہے تو نہ لگاؤ اس کو مگر رات کو ہی، وتنزعیہ بالنہار، اور اس کو دھو لیا کرو دن کے وقت، ولا تمتشطی بالطیب، اور نہ کنگھی کرو خوشبودار تیل لگا کر، ٹھیک ہے جی، خوشبو لگا کے کنگھی بھی نہ کیا کرو، ولا بالحنائی، اور نہ ہی مہندی لگا کر، اور نہ ہی مہندی لگاؤ، اور نہ ہی مہندی لگا کر، اس کا تفار ہے ولا تمتشطی بالطیب ولا تمتشطی بالحنائی، اور نہ خوشبو کا تیل لگا کر کنگھی کیا کرو، ولا بالحنائی، اور نہ مہندی لگا کر کنگھی کیا کرو، کیونکہ مہندی کا جو رنگ ہے وہ بھی ایک قسم کا میک اپ ہوتا ہے، خوبصورتی بڑھاتا ہے، بیل بوٹے ہوتے ہیں اس پر، ہاتھوں اور پاؤں پر، اور اسی طرح اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے کسی حد تک۔ فَإِنَّهُ خِضَابٌ، کو یہ جو ہے خضاب کے حکم میں ہے، یہ مہندی وغیرہ۔ کل تو میں نے کہا بے یہ شیء لم تشط یا رسول اللہ، تو میں نے پھر کہا کہ کس چیز کے ساتھ پھر میں کنگھی کیا کروں اللہ کے رسول، کیونکہ عورت کو بعض بالوں کی کثرت اور گھنے بال ہوں تو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کنگھی وغیرہ کرے، اور سارجوں کو صاف بھی کرے، دھوئے بھی، اور پس پہ تیل وغیرہ بھی لگائے اور کنگھی کرے۔ کالا، آپ نے فرمایا بالصدر، یہ جو بیری کے پتے ہیں اس کو لے لیا کرو، بیری کے پتوں کے ساتھ، تو غفلین بہی راسا، کے اچھی طرح ان پتوں سے اپنے سر کو ڈانپ لیا کرو، ہیں جی، یعنی لیپ کر لیا کرو بیری کے پتوں کا سر پر، تو اس کے ساتھ صفائی بھی ہو جائے گی اور اپنا بال بھی صاف ستھرے ہو جائیں گے، چمک بھی پیدا ہو جائے گی۔ رواه ابو داود و النسائی، اسے امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو اپنا عدت ہے اس میں خاتون کے لیے خاصی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ان چیزوں کی بناؤ سنگار یا کپڑے وغیرہ زرق برق یا خوشبو یا پھر یہ کہ ادھر ادھر جانا بلا وجہ، تو اس بارے میں خاصی، جیسا کہ ان حدیثوں سے ہم نے پڑھا ہے، بہت زیادہ ضرورت کی بات ہو جس کے بغیر گزارا نہیں تو عورت باہر نہیں نکل سکتی، اور رات بھی جو ہے اسی گھر میں رہے گی،
اچھا جی، تو حدیث میں لفظ صابر سے مراد کڑوا تما یا ایلوے کی بوٹی وغیرہ، حق وغیرہ کا پودا ہے، ٹھیک ہوئے۔ یشب الوجہ، اس کو بھی انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے وہ چہرے کو چمکا دیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو عزیز طلبہ حدیث ہے نا، اس کی اسناد ضعیف ہے، اس لیے کہ ام حکیم کے بارے میں یہ پہلی حدیث ہم نے، ہاں جی، پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح تھی، میں بتانا بھول گیا تھا، پہلی حدیث جو پڑھی ہے ہم نے 3332، یہ حدیث سند پہلی جو ہے وہ صحیح ہے، اور یہ دوسری آپ جو پڑھ رہے ہیں 3333، اس حدیث کی جو سند ہے وہ اسناد ضعیف ہے، اس لیے کہ ام حکیم کے بارے میں حالات معلوم نہیں ہو سکے کہ وہ کون تھیں، اصل میں مجہول الحال ہے، مجہولت الحال خاتون ام حکیم، اور اس سند میں ایک مغیرہ بن ضحاک بھی ہیں جو کہ مستور راوی ہیں، تو اس لیے یہ حدیث جو ہے، یہ جو ہم پڑھی ہے ابھی، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن عمل اسی پر ہی ہے، ایسی حدیث پر ہی، اس کے مطابق ہی عمل ہے، اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آگے آتے ہیں ہم حدیث نیکسٹ ہمارے پاس ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، قال، آپ نے فرمایا، المتوفی عنہا زوجہا، وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ اس خاوند کی وفات کے بعد عدت گزار رہی ہو، المتوفی عنہا زوجہا کا معنی کیا ہے؟ یہی کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور عدت میں ہو تو کیا کرے؟ لا تلبس المعصفر من الثیاب، تو وہ زرد رنگ کے کپڑے نہ پہنے، لا تلبس المعصفر من الثیاب ولل ممشققہ، ولل ممشققہ، والممشقہ کا کیا معنی؟ ممشقہ، ممشقہ، اس کو اچھے طریقے سے ذرا ضبط کیجئے، ولل ممشقہ، اس کا معنی آتا ہے یعنی رنگدار کپڑے جو سرخ رنگ کے ہوں، سرخی مائل، ولل ممشقہ، اس کو اچھی طرح ضبط کر لیجئے، غلطی نہ ہو جائے، اس کا معنی آتا ہے اور نہ وہ پہنے، لا تلبس المعصفر من الثیاب ولا تلبس الممشقہ، نہ ہی سرخ رنگ کے گہرے کپڑے پہنے، ولا الحلیہ ولا تلبس الحلیہ، یہ عطف آ رہا ہے تلبسو پر، لا تلبسو پر، اور نہ وہ زیورات پہنے، اچھا جی، ولا تختخب، اور نہ وہ کوئی اور مہندی وغیرہ لگائے، خضاب، ولا تختحل، اور نہ وہ سرما وغیرہ پہنے، سرما لگائے، رواه ابو داود والنسائی، امام ابو داود اور امام نسائی نے سے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے، یعنی سند اس کی حسن ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ عدت کے علاوہ عورت جو ہے یہ سارے کام کر سکتی ہے، البتہ مردوں کو اجازت نہیں کہ وہ کسی بھی حالت میں یہ اس قسم کے زرد رنگ کے کپڑے اور گہرے سرخ رنگ کے کپڑے وہ پہنے اور نہ زیور پہنے، ٹھیک ہے جی۔ باقی مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں اور نہ سرما لگانے میں، مردوں کے لیے۔ آگے آتے ہیں، اگلی حدیث ہمارے پاس عزیز طلبہ، اس کے بعد اسی فصل کے تحت اسی باب کی تھی، الفصل الثالث، سلیمان بن یسار، سلیمان بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان الاحوص، کہ بے شک احوص، ہلاکہ بالشام، شام میں وہ فوت ہو گئے، شام ملک میں احوص جو تھے وہ فوت ہو گئے، حین دخلت امرأته فی الدم من الحیضۃ الثالثۃ، جس وقت کی ان کی جو
بیوی تھی وہ حیض کے خون کے تیسرے دور میں تھی، یعنی ان کی بیوی جو تھی ان کو وہ طلاق دے چکے تھے، احوص جو تھے، اور وہ شام میں وفات پا گئے، اور اس وقت ان کی جو بیوی تھی ان کی وفات کے وقت اس کو تیسرا حیض جاری تھا۔ حین دخلت امرأۃ فی الدم من الحیضۃ الثالثہ، تیسرا حیض جو ہے اس کے یعنی تیسرا پیریڈ اس کی بیوی کو شروع ہو چکا تھا، وہ داخل ہو چکی تھی۔ وقد کان طلقہا، اور تحقیق انہوں نے اس کو طلاق دے دی ہوئی تھی اپنی وفات سے پہلے۔ فکتب معاویہ بن ابی سفیان الی زید بن ثابت، تو اس پر معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب مسئلہ دریافت کرنے کے لیے لکھا کہ اب کیا کیا جائے اس کا، یہ احوص جو ہے شام میں فوت ہو گیا ہے اور ان کی بیوی اس کو تیسرا حیض ہے اور وہ طلاق یافتہ ہے، تو عدت کے بارے میں اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو حضرت زید بن ثابت کو جب حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے لکھا یا سالو عن ذالک، اس بارے میں وہ پوچھ رہے تھے مسئلہ، فکتب علیہ زید، تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیا، انہا اذا دخلت فی الدم من الحیضۃ الثالثہ، بے شک جب کہ وہ داخل ہو گئی ہے اپنے تیسرے حیض میں، یعنی تیسرے پیریڈ میں وہ داخل ہو چکی ہے، فقط باریت منہ، تو تحقیق وہ ان سے بری ہو گئی، وہ باریہ منہا، اور وہ صاحب جو ہیں احوص فوت ہو جانے والے وہ اس سے بری ہو گئے۔ بری ذمہ سے مراد یعنی کوئی ان کے پاس آپس میں ان کا ایک دوسرے کی ذمہ داری نہیں رہی، بری ذمہ ہو گئی وہ ان سے اور وہ اس سے بری ذمہ ہوئے۔ لا یرثھا، نہ وہ اس کا وارث بن سکتے ہیں، ولا تارثہ، اور نہ وہ ان کی بیوی ان کا چھوڑا ہوا مال لے سکتی ہے۔ رواہ مالک، امام مالک نے سے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے موجود اور کلیئر ہے، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ احوص کی عورت جو تھی بیوی، وہ طلاق کی عدت میں بیٹھی ہے، نہ کہ وفات کی عدت میں۔ طلاق کی عدت میں وہ بیٹھی ہوئی تیسرا حیض تھا، وفات کی عدت میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ان کو طلاق دے دی ہوئی تھی۔ اگر طلاق نہ دیتے اور فوت ہو جاتے تو آج خود ان کی عدت جو ہے وہ وفات کی شروع ہو جاتی۔ واضح؟ کیونکہ آوس نے انہیں مرنے سے پہلے طلاق دی تھی، اس لیے وہ طلاق کی عدت میں تھی، اور طلاق کی عدت تیسرا طور شروع ہو چکا ہے، تیسرا حیض جو ہے اس میں داخل ہو چکی تھی، لہذا ان کا معاملہ آپس میں ایک دوسرے کا ختم ہو گیا تھا، ایک دوسرے کے نہ وارث بنے، نہ تعلق، نہ کوئی ذمہ داری۔ واللہ عالم۔ آگے آتے ہیں، اگلی حدیث ہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی کی، بڑے جلیل القدر تابعی، قالا کہتے ہیں، قالا عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایوم امراتن، جون سی بھی عورت، طلقت، جون سی بھی عورت جسے طلاق دے دی جائے، مطلقہ عورت، فہادت حیدتن، تو اس کو حید آئے ایک حید خون کا، او حیدتین، یا دو حید آ جائیں، ایک پیریڈ یا دو پیریڈ گزار لے، ثم رفعت حیدتھا، پھر اس کا حیض تیسرا جو ہے وہ بند ہو جائے، تیسرا حیض وقت پر نہ آئے، تو فإنها تنتظر 9 اشہر، تو وہ اس پر کیا کرے گی، 9 مہینے انتظار کرے گی، فإنها تنتظر 9 اشہر، 9 مہینے وہ انتظار کرے گی، فإن بان بها حمل فذلك، تو اگر تو اس کا حمل واضح ہو گیا اس دوران 9 مہینوں میں، تو یہ تو واضح کلیئر ہے کہ اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک ہے، بچہ جننے تک اس کی عدت ہوگی۔ وَإِلَّا تَتَّدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ،
الاشہری، وگرنہ اگر اس کا حمل ظاہر نہیں ہوا ان 9 مہینوں میں بھی، تو پھر وہ کیا کرے گی کہ ان 9 مہینوں کے بعد 9 الاشہر وہ کیا مزید 3 مہینے گزارے گی. وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بعد 9 الاشہر 3 اشہر، وہ 3 مہینے مزید بیٹھے گی، انتظار کرے گی، گزارے گی ان 9 مہینوں کے بعد. ثم حلت، پھر وہ آزاد ہو جائے گی اور دوسری جگہ نکاح کر سکے گی. تو بات واضح ہے اور کلیئر ہے کہ انہوں نے یہ فتویٰ ایسے کیوں دیا. یہ حدیث بھی صحیح ہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے. مطلب یہ ہے کہ 1 یا 2 بار حیض کے بعد تیسرا حیض جب بند ہو گیا ہے، موقوف ہو گیا ہے، تو اس بات کا خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے عمل ٹھہر جائے، کیونکہ تیسرا حیض نہیں آ رہا. تو ہو سکتا ہے کہ عمل ٹھہر جائے، لیکن اب کب تک ٹھہرے، کتنا انتظار ہوگا اس کا، کب تک دیکھے گی؟ تو ظاہر ہے کہ وہ 9 مہینے تک انتظار کرے. اگر 9 مہینے کے درمیان یا اندر اگر وہ معاملہ کوئی ہوا تو ضرور ہو جائے گا، کیونکہ اتنی دیر تو بچہ لگاتا ہی نہیں، اس کے اثرات عمل کے ظاہر ہو جائیں گے فوراً. تو 9 مہینوں کے اندر اندر ہو جائے گا. تو جب ہو جائے تو وضع حمل اس کی عدت ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی. اور اگر حمل نہ ٹھہرے، 9 مہینے گزر جائیں، تو پھر کیا ہے کہ مزید 3 ماہ گزارے عدت، تاکہ مزید شک جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. 3 ماہ مزید گزارے اس کے بعد، کیونکہ یہ 9 مہینے تو تھے حیض رک جانے کی وجہ سے کہ کہیں عمل نہ آ جائے. اب 3 ماہ مزید عدت گزارے گی اور اس کے بعد وہ حلال شمار ہوگی اور آگے نکاح کر سکتی ہے. تو جی کلیئر ہے. باب الاستبراء، اسی کے تحت اس کے متعلق ایک باب الاستبراء بڑا معروف استبراء باب بڑا اہم ہے. استبراء کا بیان، اس کا مطلب کیا ہے کہ استبراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کا اپنی رحم کے بارے میں یہ جانچنا. ہاں جی، عورت کا اپنے رحم کے بارے میں یہ یقین کر لینا اور جانچ پرکھ کرنا کہ اس کا جو رحم ہے وہ خالی ہے، تو حمل وغیرہ نہیں. یہ مطلب ہے استبراء کا. تو یہ حید کے آنے سے پتہ چلتا ہے. حید آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کو ماہواری جو ہے اپنا امیدواری نہیں ہے. یہ اللہ نے ایک علامت رکھی ہے بڑی ٹھوس. پہلی فصل ہے الفصل الاول. ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے پہلی. قال، کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسی عورت کے پاس سے، مجحن، جو کہ بچہ جننے کے قریب تھی، یعنی حاملہ تھی اور بچہ قریب، بہت تھوڑی دیر بعد بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے کا امکان تھا اس عورت کے. ہاں، بامرأۃ مجحن، ذہن میں رکھیے گا. فسألنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں پوچھا صحابہ سے کہ یہ عورت کا کیا معاملہ ہے، کون ہے، کیسی ہے. فقالو، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا، آمۃ لفلان، یہ فلاں شخص کی لونڈی ہے اللہ کے رسول. قال، آپ نے فرمایا، ایلم بہا، کیا وہ اس کے ساتھ جماع کرتا ہے اس حالت میں بھی، حاملہ ہے اور اس کے ساتھ وہ جماع کرتا ہے؟ قالو نعم، وہ کہنے لگے کہ ہاں وہ اس سے ہم بستری کرتا ہے. قال، آپ نے فرمایا، لقد حممت، آپ نے سن کر فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے، اللہ اکبر، ان العنہ لعنن، کہ میں اس پر ایسی لعنت پھٹکار ڈالوں، یدخل معه فی قبرہ، کہ جو لعنت اس کی اس کے قبر میں ساتھ اس کے جائے، ایسی لعنت اس پر کروں جو اس کے ساتھ قبر تک جائے. کیف یستخدمہ وهو لا یحل له، کیسے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے معاملہ. ہم کیف یورث وهو لا یحل له، یا کیسے وہ اس کو اپنا وارث بنا سکتا ہے وهو لا یحل له،
حالانکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب کیا مطلب اس کا؟ ترجمہ تو اس کا واضح ہے، کیف یستخدم، کیسے وہ اس سے خدمت لے سکتا ہے، وہو لا یحل لہ، اس حال میں کہ وہ اس کے لیے جائز نہیں، یا کیف یورثو، کیسے وہ اس کو وارث بنا سکتا ہے اپنا، وہو لا یحل لہ، اور وہ اس کے لیے جائز نہیں۔ امام مسلم اس کو روایت کی، روایت بالکل صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لونڈی پیچھے سے کسی کافر کی یہ لونڈی تھی، اب اس شخص نے خرید لی، وہ حمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ کافر کا ہو، اور یہ اس کے ساتھ اس طرح صحبت کرتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جب جنم دے بچہ تو وہ یہ کہے کہ یہ تو میرا بچہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کو یقین نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ مجامت کرتا ہے، اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ حمل پہلے کسی کافر کا ہو، تو اب یہ کہے کہ جی یہ میرا، جب وہ بچہ جنے تو وہ یہ کہے جی یہ تو میرا ہے، میں اس کے ساتھ صحبت کرتا رہا ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کو اپنا اس کو وارث بنا لے گا؟ کیونکہ کفر کے ساتھ تو وراثت چلتی نہیں، ایک کافر ایک مسلمان ہے، کیونکہ یہ تو بچہ جو اس کا پیٹ میں ہوگا وہ کافر ہوگا، کافر آدمی کا جو کو لے کے پیٹ میں آئی ہے، وہ اس کا تو نہیں، یہ تو اس لیے دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اس کے ساتھ صحبت کرتا رہا ہے، اس لیے آپ نے اس کو روک دیا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکنا چاہتے تھے کہ ایسی خاتون جو کہ حاملہ ہے اس کے ساتھ مجامت نہیں کرنی چاہیے، نئے شخص کو، مالک کو، لونڈی کے ساتھ۔ اچھا، دوسرا معنی یہ ہے کہ کیف یستخدم ولا، پہلا معنی کیف یستخدم ولا یحل لہ، اگر وہ اس کا اپنا ہو اور وہ انکار کر دے یہ تو میرا نہیں ہے، یہ تو پہلے کی جس کے پاس تھی اس کا یہ بیٹا، یہ میرا نہیں، وہ انکار کر دے، ٹھیک ہے، کیف یستخدم ولا یحل لہ، ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسے اس سے خدمت لے سکتا ہے، وہ اس کو غلام بنا لے اگر وہ کافر کا ہوگا، کیف یستخدمہ ولا یحل لہ، کیسے اس کی خدمت اس سے لے سکتا ہے کہ جب کہ وہ اس کا اپنا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا اپنا ہو، اس کا نہ ہو، اور وہ کہے کہ یہ میرا ہے، تو وہ تو اس کا اپنا بیٹا ہوگا، اگر اپنا بیٹا ہے تو اس کو خادم کیسے بنا سکتا ہے اپنا، اس کو اپنا غلام کیسے بنا سکتا ہے، اور اگر کافر کا ہے تو پھر اس کافر کا جو بیٹا ہے اس کو اپنا وارث کیسے بنا سکتا ہے، یہ دعویٰ کر دے کہ یہ میرا ہے۔ تو دونوں احتمال ہیں، مطلب یہ کہ نسب گڑمٹ ہونے کا خطرہ ہے، خلط ملط ہونے کا خطرہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال ہی بتایا کہ ایسی لونڈی سے وضع حمل تک اس کے قریب نہ جایا جائے، ٹھیک ہے جی، تو دونوں احتمال ہیں۔ امراتن مجحن، امراتن مجحن، یہ مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مجحن، تو اس کا معنی ہوتا ہے سمراد وہ عورت ہے جو بچہ جننے کے بالکل قریب ہو، تو مطلب میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، بغیر استبراء رحم کے، اگر پچھلے کافر وغیرہ کا بچہ ہوا تو ان میں تو وراثت ہی نہیں چلتی، وہ اسے اپنا بچہ کیسے فرض کر سکتا ہے، اور اگر اس کا اپنا ہوا تو اپنے کو وہ کیسے غلام سمجھ لے، یہ سب وہ اس کا، اور کہے کہ یہ میرا نوکر ہے، خادم ہے، کیسے غلام بنا کر اسے استعمال میں لا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایک حیض گزرے بغیر اس سے مجامت کی اجازت نہیں، کہ کہیں حسب نسب خلط ملط نہ ہو جائے۔ ڈونڈی جو ہے وہ اگر لی جائے، خریدی جائے، تو اس وقت کا معاملہ تھا، آج کل یہ حالات یا اس قسم کا رواج نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں اتنا زیادہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں اور نہ قرید کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس بات سے یہ بات روح سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہماری شریعت میں ہر طرح سے یہ اپنا اس کا اعتبار کیا کہ احتیاط برتی گئی ہے کہ نسب خلط ملط تو نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے جی، اگر کوئی آزاد عورت بھی ہے تو اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کے پہلے خامد سے آزاد نہیں ہو سکتی، جب تک کہ وہ استبراء رحم میں اپنی عدت پوری نہ کر لے، اور اس کی وہ جو
اپنا طلاق ہے وہ بھی اس کو جو دینے کا طریقہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ ایک تو طلاق دے گا طہر میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طہر میں طلاق دے گا جس میں اس نے اپنی عورت کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، اور اس کے بعد حیض آنے کا انتظار کرے گا، تو پھر ایک طلاق پوری ہوگی رجوع کرنے کے بعد۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث الفصل الثانی سی باب کی دوسری فصل ہے حدیث۔ انشاءاللہ یہ عزیز طلبہ یہ مسائل آپ دوبارہ بار بار پڑھیں گے، ابھی آپ کو میں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لے جانا چاہتا، اس لیے کہ مسئلہ اصل تو ہمارا ترجمے کا ہے، ترجمہ اس میں اگر وضاحت میں اب دیکھو کتنا ٹائم لگتا ہے حدیث کو، اگر تھوڑی سی بھی تشریح کریں تو ہماری بہت ساری حدیثیں رہ جاتی ہیں، تو مشکات کا بھی بہت بڑا حصہ پڑا ہوا ہے پڑھنے والا، تو اس لیے یہی معاملہ ہے کہ ہم چاہتے تھے حدیث نظروں سے کم گزرے، یہ انہوں نے مجھے کہا ہوا تھا انتظامیہ نے، لیکن اب یہ ہے کہ کم از کم ترجمہ جو ہے اس کا مفہوم تو آنا چاہیے، اس ترجمے میں اس کا مطلب کیا ہے، تو مطلب میں پھر آگے وضاحت اور تشریح کرنا پڑتی ہے، تو اس لیے ذرا آپ اس کو ذرا فوکس ترجمے پر رکھیں بس، اور الفاظ کے معنی۔ حدیث ہے 3338، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے رافع، انہوں نے مرفوع بیان کیا اس کو نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی سبایا اوتاس، اوتاس کی لونڈیوں کے بارے میں، سبایا سبیہ کی جمع سبایا، اوتاس ایک مقام ہے، اور اس کے پاس جیسا کہ پہلے بھی یہ لفظ گزرا ہمارے ہاں، طائف کے پاس ایک مقام تھا، تو غزوہ حنین کے بعد بنو ثقیف اور بنو حوادن کی لڑائی کے ساتھ اس کے بعد آپ نے یہاں اوتاس والوں کے ساتھ بھی لڑائی کی اور وہاں آپ نے قیام بھی کیا، تو اوتاس کی جو لونڈیاں تھیں اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قال فی سبایا اوتاس لا توطأ حامل، کہ نہ تو ان میں سے جو حاملہ ہو ان کے ساتھ۔ ہاں جی عزیز طلبہ ہم پڑھ رہے تھے یہ حدیث 3338 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفعہ، کہ انہوں نے مرفوع بیان کیا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، یعنی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کیا کہ آپ نے فرمایا فی سبایا اوتاس، اوتاس مقام کی لونڈیوں کے بارے میں، لا توطأ نہ ان سے وطی کی جائے، یعنی ان سے جمع نہ کیا جائے، جو کہ حامل جو حاملہ ہیں ان میں سے جو حاملہ ہیں ان کے ساتھ نہ جمع کیا جائے، حتی تضع یہاں تک کہ وہ بچہ جان لیں، ولا غیر ذات حمل اور نہ ہی بغیر حمل والی، جو حمل کے بغیر ہے نہ اس کے ساتھ کیا جائے اپنا کیا جمع کیا جائے، حتی تحید حیدتن یہاں تک کہ وہ ایک حید اپنا پورا کر لیں، ایک حیض گزار لیں، تو جو حاملہ نہیں، حاملہ تو اس کی تو واضح بات ہے کہ وضع حمل ہے اور اس وقت تک اس کے پاس نہیں جانا، اور جو حاملہ نہیں اس کے ساتھ بھی ایک حیض گزرنے کے بعد اس کے پاس نہیں جانا تاکہ نسب کا معاملہ گڑبڑ نہ ہو، رواہ احمد و ابو داؤد و دارمی۔ تو یہ حدیث ہمارے پاس ہے، اس حدیث کی سند تو ضعیف ہے، اس میں کہ سند میں شریک القاضی عنعان ہے، مگر عمل اس حدیث کے مطابق ہی ہوگا، اوتاس طائف کے نزدیک مقام ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہمارے پاس ہے حدیث 3339 وان رویفع ابن ثابت الانصاری، رویفع بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم حنین، حنین کے دن، وہی جو مکہ فتح کے بعد طائف والوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، یہی وہ مقام ہے، لا یحل لامرئ، بہت ساری وہاں سے غلام اور لونڈیاں ملی تھیں، بہت ہی زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا تھا، اس لیے اس لڑائی میں اس کے بارے میں یہ مسئلہ جو ہے سامنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر، ان یسقی ماءہ، کہ وہ پلائے اپنا پانی، زرع غیرہ، اپنے کھیتی کے علاوہ کسی دوسری کھیتی میں،
واضح یعنی اتیان الحبالہ، مراد وہ آپ لے رہے تھے کہ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ وہ جمع کرے، یہ معنی ہے اس کا کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں جو اللہ اس کے رسول آخرت پر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، کہ وہ اپنے کھیتی کے علاوہ کسی دوسری کھیتی میں اپنا پانی ڈالے یا پلائے اس کو، مطلب یہ کہ حاملہ جو ان کے ساتھ جمع کرے۔ ولا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ ہی حلال ہے کسی آدمی کے لیے جو ایمان رکھتا اللہ پر اس آخرت کے دن پر، ان یقع علی امرأۃ، کہ وہ جمع کرے کسی عورت، ایسی عورت کے ساتھ، من السبی، لونڈیوں میں سے، حتی یستبرئہا، یہاں تک کہ وہ استبراء رحم کے بارے میں یقین کر لے، یہاں تک کہ وہ اپنے رحم کو خالی کر لے، تو ایسی لونڈی کے ساتھ بھی جمع کرنا جائز نہیں کسی مرد کے لیے۔ ولا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ ہی جائز ہے کسی آدمی کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، ان یبیع مغنما، کہ وہ فروخت کر دے غنیمت کے مال، حتی یقسما، یہاں تک کہ وہ تقسیم ہو جائیں، یعنی تقسیم ہونے سے پہلے غنیمت کا مال جو ہے وہ آدمی فروخت کر لے اور اس میں سے فائدہ اٹھائے، یہ خیانت ہے بہت بڑی۔ رواه ابو داود و رواه ترمذی الی قولہ، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے ان الفاظ تک اس کو روایت کیا ہے، زرع غیرہ، کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی جو اپنا کھیتی کے علاوہ کسی دوسرے کی کھیتی میں اپنا پانی ڈال دے، یعنی اسے جمع کرے۔ تو یہ حدیث جو ہے 3339، اس میں جو عبارت ہے ان یسقی معہ زرع غیرہ کا مفہوم، یہ غیر سے حاملہ عورت سے وضع حمل تک صحبت کرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے، جیسے لونڈی سے استبراء رحم سے پہلے جمع جائز نہیں ہے، اور اس حدیث کی سند حسن یعنی صحیح ہے، یہ جو حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ آگے ہمارے پاس تیسری فصل ایسی بات کی عزیز طلبہ جو امام مالک سے روایت ہے۔ وان مالک قال بلغنی، امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر باستبراء الاماء بحیضۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیا کرتے تھے باستبراء الاماء، ان لونڈیوں کے استبراء رحم کا، بحیضۃ، ایک حیض کے ذریعے، باستبراء الاماء بحیضۃ ان کانت ممن تحیض، ان لونڈیوں میں سے جن کو حیض آتا تھا، یعنی وہ جوان لونڈیاں جن کو حیض آتا تھا باقاعدہ ہر مہینے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تھے کہ وہ جب کوئی کسی کے پاس آئیں، کسی نئے مالک کے پاس، تو وہ ایک حیض تک انتظار کرے، نہ اس کے قریب جائے، ایک انتظار ایک حیض سے پہلے۔ کان یامر باستبراء الاماء بحیضۃ ان کانت ممن تحیض وثلاثۃ اشہر ان کانت ممن لا تحیض، اور 3 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تھے ان لونڈیوں کے بارے میں کہ وہ انتظار کریں جنہیں حیض نہیں آتا، یعنی جنہیں یہ ماہواری پیریڈ نہیں آتے وہ 3 مہینے تک انتظار کریں گی تاکہ یقین ہو جائے کہ ان کا رحم خالی ہے، اور جنہیں باقاعدہ حیض آتا ہے ہر مہینے ان کے لیے ایک حیض بھی کافی ہے، اسے پتہ چل جائے گا کہ ان کا رحم جو ہے وہ خالی ہے۔ وَيَنْهَا عَنْ سَقْيِ مَاءِ الْغَيْرِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے کسی غیر کی کھیتی میں پانی بہانے سے، پانی ڈالنے سے، مطلب کیا کہ حاملہ عورت جو ہے اس کے ساتھ وطی کرنے سے، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کی، یہ حدیث بظاہر تو ضعیف ہے اور مردود ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ حضرت امام مالک ہیں، امام مالک اور اس کے بعد درمیان میں صحابی کوئی نہیں، اور خود کہہ رہے ہیں بالاغانی مجھے پہنچا، کس نے مجھے یہ خبر پہنچی، کس نے ان کو پہنچائی، کس نے بیان کی، اس بارے میں ذکر نہیں ہے، لہذا بہت بڑا انقطاع ہے امام مالک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے
اور جو ہماری آج کے سبق کی آخری حدیث ہے عزیز طلبہ، اسی حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے انہو قال کہ وہ خود کہتے ہیں، یہ اثر ہے ان کا اپنا، مرفوع حدیث نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال کہتے ہیں اذا وہبت الولیدہ، تو جب کسی کو ہبہ کی جائے کوئی لونڈی، الولیدہ لڑکی جوان لونڈی کسی کو ہبہ کی جائے، اللہ تی تو تاؤ ایسی لونڈی کہ جس سے تو تاؤ جس سے صحبت کی جاتی ہو، جس سے صحبت کی جاتی ہو، یعنی جوان اگر وہ کسی کو ہبہ کی جائے، یا او بیعت یا وہ بیچ دی جائے کسی آدمی کے ہاتھ، او اوتقت یا پھر وہ آزاد کر دی جائے، تو کوئی بھی صورت ہو، فلتستبرئ رحمہا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رحم کو خالی کرے، یعنی وہ فلتستبرئ رحمہا بے حیدتن، ایک حیض کے ذریعے، ایک ماہواری پیریڈ کے ذریعے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رحم کے خالی ہونے کا یقین کر لے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ولا تستبرأ الاذراء، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ جو اذراء یعنی کنواری جو عورت ہے، اسے استبراء رحم کے لیے نہیں کہا جائے گا، یعنی لا تستبرأ نہیں رحم خالی کرنے کے لیے کہا جائے گا الاذراء جو کہ کنواری ہے۔ ظاہر ہے جو کنواری خاتون ہے اس کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وہ لونڈی ہے، نہ وہ کسی سے ملی ہے، نہ وہ منقوع ہے کہ اس کے بارے میں خدشہ ہو کہ کہیں اس کے رحم میں کوئی بچہ نہ ہو اور آگے پھر کسی اور کے پاس آئے تو وہ نسب کا خلط ملط ہونے کا خدشہ ہو، اس کے بارے میں یہ ڈر نہیں ہوتا کیونکہ وہ کنواری ہے۔ ولا تستبرأ الاذراء سے نہیں یہ کہا جائے گا کہ تم جو ہے وہ ایک حیض جو انتظار کرو، یہ اس کے لیے ہے کیونکہ جس کے ساتھ صحبت کی جائے۔ رواہما رزین، یہ اوپر والی حدیث، یہ جو 3340 اور یہ 3341، یہ دونوں حدیثیں جو ہیں امام رزین نے ذکر کی ہیں، لیکن اوپر والی حدیث جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے پہنچی یہ خبر، یہ انقطاع ہے، منقطع ضعیف ہے، جبکہ یہ حدیث جو ہے وہ ائمہ علماء کی یا علماء محدثین اہل حدیث کی تحقیق کے بعد یہ جو حدیث عبداللہ بن عمر کا یہ رضی اللہ عنہما کا یہ جو اثر ہے یہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تحقیق کے بعد ثابت ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ولا تستبرأ الاذراء، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا ترجمہ ہے اور کنواری عورت سے استبراء رحم کا نہیں کہا جائے گا، یعنی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ لیسن جو ہے اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق دے، اور منوان یہ پیغام جو ہے وہ صحیح پیغام، صحیح حدیث پر مشتمل لوگوں تک پہنچانے کی، کنوے کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔